پہ باکسز کی بات آ رہی ہے، باکسز بھی بالکل زبردست تھے، سارا معاملہ بہت بیسٹ ہوا ہے۔ کلات پی پی 36 سے مرزیا صاحب عوامی مینڈیٹ پہ آئے ہیں۔ کمیشن آف پاکستان، صوبائی حکومت، پاکستان حکومت سب کا شکر گزار ہوں کہ ان حالات میں انہوں نے فیئر، صاف، شفاف الیکشن منعقد کیے۔ میرا نام ایڈوکیٹ میر فرحان ساسولی، میرا تعلق کلات یونین کونسل نیمرخ سے ہے۔ معزز صحافی حضرات السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں جنرل الیکشن منعقد ہوا، جس میں نمائندوں نے بھرپور حصہ لیا، اور کلات پی پی 36 سے میں بھی کینڈیڈیٹ تھا کلات عوامی پینل کی طرف سے۔ اس کے بعد جو الیکشن منعقد ہوا اس کی کامیابی میں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، صوبائی حکومت، پاکستان حکومت سب کا شکر گزار ہوں کہ ان حالات میں انہوں نے فیئر، صاف، شفاف الیکشن منعقد کیا۔ پھر اس کے بعد میں کلات میں میر ضیاء لانگو بلوچستان عوامی پارٹی سے جن کا تعلق ہے ان کے حق میں دستبردار ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کارکردگی پاسٹ میں بہت ماشاءاللہ سے بیسٹ تھی۔ انہوں نے بہت کام کیے، عوامی مینڈیٹ کے مطابق انہوں نے بڑھ چڑھ کر عوام نے ان کو ووٹ دیا اور اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ کچھ نمائندے بوکلاہٹ کا شکار ہے جو کہہ رہے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، جس کا میں ثبوت ہوں کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں وہاں پہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ خود جا کے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے ماشاءاللہ لیویز فورس نے، ایف سی کے جوانوں نے، باقی اداروں نے بالکل صاف اور شفاف الیکشن کرائی۔ بہت زبردست الیکشن ہوا ہے، جس پہ میں دوبارہ سے اپنے پاکستان کے اداروں کا، پاکستان الیکشن کمیشن کا، پاکستان حکومت کا، صوبائی حکومت کا بہت شکر گزار ہوں۔ میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل میر ضیاء کے اور میرے پولنگ ایجنٹس تھے، ہر پولنگ پہ یہ خود موجود تھے۔ بالکل بہت زبردست الیکشن ہوا ہے، بالکل صاف شفاف ہوا ہے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، بالکل دھاندلی نہیں ہوئی، جس پہ میں لیویز فورس کو میں نے خود دیکھا، بہت زبردست۔ جہاں پہ باکسز کی بات آ رہی ہے، باکسز بھی بالکل زبردست تھے، سارا معاملہ بہت بیسٹ ہوا ہے۔ کلات پی پی 36 سے میر ضیاء صاحب عوامی مینڈیٹ پہ آئے ہیں۔ اپنے پاسٹ کے جو انہوں نے کارکردگی کی تھی، پاسٹ پہ جو علاقوں میں انہوں نے کام کیے تھے، بہت سارے کام، مطلب جو آپ گن سکے وہ بھی ان کے کام ہے، اور جو نہ گن سکے وہ سارے ان کے کام ہیں۔ کلات سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور سیاست میں قدم رکھا ہے، تب سے کلات کے مطلب تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا جو پچھلے دور حکومتوں میں اگنور ہوئے تھے، جہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے یونین کونسلز کو بھی میر ضیاء صاحب نے بحال کروایا، ان پہ ایمبولنسز دیے، ان میں اسکول بحال ہوئے۔ تو عوامی مینڈیٹ پہ ہی میر ضیاء صاحب آیا ہے، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی۔ میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے میر خالد کا کہا کہ میر خالد نے جو کام کیا وہ صرف کلات سٹی میں، تو آپ صرف جب آپ کراچی جاتے تو آپ صرف مین روڈ سے گزرتے ہیں۔ ہم کلات کے رہائشی ہیں، ہم ہر یونین کونسل میں چکر خود لگاتے ہیں، ہم خود جاتے ہیں۔ آپ اپنا ایک ٹیم بنا لیں، اس کا خرچہ بے شک میں دے دوں گا، آپ ٹیم بنا لیں، ایک سروے کر لیں، ڈور ٹو ڈور آپ چلے جائیں کہ میر خالد نے بھی ماشاءاللہ سے بہت کام کیا ہے، میر ضیاء نے بھی کام کیا ہے۔ ایمبولنسز کا تو سوشل میڈیا پہ بھی آیا ہے، پی ایس ڈی پی میں بھی جتنے کام ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں تھی۔ میر خالد نے اپنے دور میں بھی ان کو بورنگ کرا کے دیا ہے پی ایس ڈی پی میں، میر ضیاء صاحب نے بھی دیا ہے۔ میرے حلقے میں جہاں تک میرا اندازہ، میرے حلقے میں کلات سے میرا یونین کونسل نیمرخ 40 کلومیٹر دور ہے، 40 کلومیٹر۔ وہاں پہ میر ضیاء نے اپنے دور میں ایمبولنس دیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی یونین کونسل ہیں، آپ ایک ٹیم بنا لیں، اس ٹیم کے میں آپ کا خرچہ دوں گا، آپ کو لے جاؤں گا، وہاں پہ آپ میرے مہمان ہوگے، میں آپ کو سروے کراؤں گا ڈور ٹو ڈور۔ آپ فیمیل اپنے ساتھ اینکر بھی اٹھا لیں، فیمیل صحافی بھی اٹھا لیں، وہ گھر کے اندر جائیں گے، آپ کے سامنے عوامی مینڈیٹ خود شو ہوگا کہ کس نے کام کیا ہے، کس نے نہیں کیا ہے۔ اور باقی دھاندلی کی بات ہوئی، آپ جوہان کی ویڈیو کا کہہ رہے ہیں، اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی سرکاری دفاتر آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی آپ کو ایسا کوئی اسکول نظر آ رہا ہے جس پہ کوئی نام مینشن ہو کہ یہ جوہان کا اسکول ہے یا کچھ ہے؟ بے شک وہاں سے ڈبے اٹھائے گئے، سیکورٹی کی وجہ سے اٹھائے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈی سی کے ہی نگرانی میں وہاں پہ لائے گئے وہ ڈبے، اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ ہمارا ڈیمانڈ یہ تھا کہ وہ 7 پولنگ اسٹیشنز کو، جو 7 پولنگ اسٹیشن کے ڈبے وہ کھولے جائیں، ہمارا ڈیمانڈ تو یہ تھا، اور وہ کھولے گئے۔ اس کے بعد میر ضیاء صاحب بالکل بھرپور انداز میں جیت کے وہ ہو گئے، انداز میں ہو گئے۔ تو اس کو بتاتا چلو، وہ علاقہ ہے سردار جاوید لیڈی کا،
انہوں نے مرزا صاحب کی بھرپور حمایت کی تھی. اس کے بعد بتاتا چلوں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ باقی جو نمائندے تھے باقی پارٹیوں کے ان کو 0-0 ملے. وہاں سے جو ہمارا ایدری صاحب ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے امیدوار تھے, ان کو تو بھرپور انداز میں وہاں سے ملا ہے, وہ بھی جمعیت کے کینڈیڈیٹ تھے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 0-0 نہیں, صفر تو نہیں تھے سر, صفر نہیں تھے. آپ تھوڑا سا چیک کر لیں, صفر تو بالکل کوئی بھی نہیں تھا. وہاں پہ نیشنل پارٹی بھی تھی, بلوچستان نیشنل پارٹی بھی تھا, وہاں سے جمعیت کا بھی تھا. نیشنل اسمبلی پہ اگر تعصب ہوتا تو وہاں سے نیشنل اسمبلی کا تو کوئی ووٹ اس کو نہیں ملتا. سر وہ پیسوں کا تو دیکھیے, پیسوں کا نہ آپ بتا سکتے ہیں نہ میں اندازہ لگا سکتا ہوں. بالکل وہ تو میں نے دیکھا تھا, بالکل انہوں نے کہا کہ ڈی سی صاحب نے مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے. لیکن جب بلوچستان عوامی پارٹی نے روڈ بند کیے, اس پہ ڈی سی صاحب پریشر میں آ گئے. جو شفاف جو ڈبے ان کی نگرانی میں تھے وہ کھولے گئے, ان کا ہی رزلٹ آپ کے سامنے ہے. عوامی مینڈیٹ 7 چھڑی تو کوئی نہیں تھی, 7 ڈبوں کا رزلٹ آیا ہے, 7 ڈبوں کا. سر وہ تو یہی تو کہہ رہے ہیں سر ہم, وہ تو ڈی سی ضیاء صاحب نے اس دن پریس کانفرنس